ارے مٹی کا جو مالک ہے وہ بابا ہے ہمارا. یہ میں نے آپ کو ہدیہ کیا ہے. آج میں نے کوئی شعر نہیں پڑھا لیکن آپ کے اشعار سنے تو میں نے کہہ دیا کہ عباس یہ کہنے لگے کہ مٹی تمہیں کھا جائے جو کر دوں میں اشارہ. مٹی کا جو مالک ہے وہ بابا ہے ہمارا. وقت بہت کم ہے اور اب سے کچھ دیر بعد اذان ظہر ہوگی. جناب تصدق بھائی اذان دیں گے, اس کے فوراً بعد اسی فرش اذا پر باجماعت نماز ظہر ادا ہوگی. تھوڑا سا وقت بچا ہمارے لیے ماشاءاللہ. یہیں چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی اور بہترین سب نے انداز سے ذکر محمد والے محمد کیا اور اللہ پاک ان کو شاد و آباد رکھے. یہ کلیاں یوں ہی مسکراتی رہیں, یہ چہرے یوں ہی جگمگاتے رہیں. دیکھیے دنیا میں ایک تو وہ ذات لازوال ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے, اور ایک یہ ذکر لازوال ہے جو کہ ذکر حسین ہے. دیکھیے ذکر حسین سارے ذکروں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. اسی منبر سے آپ نے تلاوت سنی, اسی منبر سے آپ نے حدیث قصہ سنی, اسی منبر سے آپ نے سرکار دو عالم کا ذکر سنا, اسی منبر سے آپ نے مولا علی کی ولایت سنی, اور اسی منبر سے آپ نے مولا حسین کا ذکر سنا. تو زمانے کو بتانا یہ ہے کہ یہ وہ منبر ہے, یہ وہ درسگاہ ہے, یہ وہ یونیورسٹی ہے جس سے اسلام کی, دین کی, قرآن کی, شریعت کی, حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے. اور صحیح معنوں میں بتایا جاتا ہے کہ دیکھو نظام الہی ہے کیا, دیکھو عمل الہی ہے کیا, دیکھو فرمان رسول ہے کیا, دیکھو حدیث رسول ہے کیا. اسی منبر سے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو فرامین معصومین ہے کیا, اور ان کا ذکر کیا جاتا ہے جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری کہی ہوئی حدیث کو قرآن کے ساتھ ملاؤ, اگر مل جائے تو قبول کرو, نہیں تو دیوار پہ مار دو. کل دیں گے انشاءاللہ نوکری کوٹلہ سیدہ میں اللہ کے حکم سے, جو مومنین وہاں تشریف فرما ہوں گے, اور تمام کو دعوت بھی ہے کہ کل آپ ضرور 14 محرم سید مروت حسین شاہ صاحب, سید محمود حسین شاہ صاحب, سید مقصوم حسین شاہ صاحب کے گھر ضرور تشریف لائیں. ذکر محمد والے محمد ہوگا. خصوصی دعا کے لیے کہا گیا ہے جناب سید گل شیر کاظمی اور سید علی شیر کاظمی کے لیے, پروردگار ان کے درجات بلند کرے, اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو بھی صبر جمیل عطا کرے. بے شک جو راہ حسین میں شہید ہوا نہ تو وہ مرا اور نہ ہی اسے موت آئی, وہ ہمیشہ زندہ ہے اور اللہ کے ہاں سے رزق پاتا ہے. مگر یہاں اللہ کے ہاں سے رزق پائے مگر حسین سے ملا ہوگا, علی سے ملا ہوگا, عباس سے ملا ہوگا, اور علی اکبر بڑے ہوں گے. تم جانتے ہو کہ جب شب عاشور کو پورا آیا تھا تو کہنے لگے حسین جاؤ علی اکبر استقبال کے لیے جاؤ. میں آگے اسی موضوع پہ آگے, میرے پاس وقت بالکل بہت کم ہے. جاؤ علی اکبر, دیکھو حور آ رہا ہے, حور کا استقبال کرو. عباس جاؤ حور کا استقبال کرو. لیکن جب آپ کے دو جو نوجوان بیٹے شہید ہوئے, جب وہ گئے ہوں گے تو عباس سے کہا ہوگا جاؤ عباس گل شیر کاظمی آ رہا وصول کرو. دیکھو یہ میرے کربلا کا شہید ہے, انہیں شمار ہے اس کا. دیکھو یہ میرے امام زمانہ کی شفا میں آیا. اور علی شیر کاظمی جاؤ وصول کرو. تو شہید نہ مرتا ہے نہ اسے موت آتی ہے, بلکہ شہید تمہیں زندہ رکھتا ہے. لاؤ پوچھا مجھ سے کوئی سند ہے تمہارے پاس منبر رسول پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہو کہ شہید تمہیں زندہ رکھتا ہے؟ تو جاؤ کرب و بلا کی سرزمین سے سند اٹھا کر لے آؤ. حسین نے سر کٹا کر اللہ کی توحید کو باقی رکھا, رسول کی رسالت کو باقی رکھا, مولا علی کی ولایت کو باقی رکھا. نعرہ حیدری باقی رکھا. حسین نے سر کٹا کر اللہ تیری توحید باقی, نبی تیری نبوت باقی, بابا آپ کی ولایت باقی.
تو شہید مرتا نہیں بلکہ تمہیں زندہ رکھتا ہے. تو دیکھ لیجئے تو بے شک ان کے درجات بلند ہیں. کسی ایک شخص کا نوجوان بیٹا دنیا سے چلا گیا. وہ شخص بڑا پریشان ہوا, بہت پریشان ہوا. اس نے دعائیں کروائی کہ پروردگار میرے بیٹے کو لٹا دے, میں بیٹے کے بنا مر جاؤں گا, چین نہیں پاؤں گا. سویا تو خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں, نیازیں بٹی جا رہی ہیں, اور وہ وہاں پر سبیل کو تقسیم کر رہا ہے اور اپنے بابا سے کہہ رہا ہے, بابا ہمیں وہاں نہ بلائیے, یا ہم جنت کے جوانوں کے سرداروں کے ساتھ ہیں, ہمارا کام پانی پلانا ہے, ہمیں جنت سے واپس نہ بلائیے, ہم نہیں آنا چاہتے. اس کے بعد اس نے دعا کرنا تو ذکر حسین بقائے دوام کا نام ہے. میں نے کھویاں میں 11 محرم کو چوک میں ایک بات کہی تھی کہ کم سے کم حسین سے دشمنی کے لیے انسان کو یزید ہونا پڑتا ہے. یہ کم سے کم بتا رہا ہوں بھائی, زیادہ نہیں بتا رہا, کم سے کم اس کو یزید ہونا پڑتا ہے. اور میرا حسین تو کریم ہے, کریم کربلا ہے. سب کچھ دے کر بھی جب علی اصغر کو زمین پہ رکھا تو فوج اشکیا سے کہا, اس کی بات کو سنو, اب بھی وقت ہے, حجت خدا کے بیٹے سے جنگ نہ کرو. مگر فوج اشکیا نہ رکی, پھر بھی جنگ کرتی رہی. اور مولا علی اکبر کے جنازے میں کھڑے ہو کر فرمایا, دیکھو میں حجت خدا کا پوتا ہوں, بیٹا ہوں, کہہ رہا ہوں اب بھی باز آ جاؤ, خیموں کی طرف نہ جانا, میں علی اکبر کا خون معاف کرتا ہوں. ہم اس حسین کے لیے مجلس کرتے ہیں جو کربلا میں پیاسا شہید ہو گیا. اب 10 منٹ میں کیا کیا پڑھا جائے. چاہ تو رہا تھا کہ وہ خطبہ پورا کروں جو امام سجاد نے دیا, پر وقت نہیں ہے میرے پاس, 3 سے 4 منٹ بچے. تو حسین نے سر کٹا کر زمانے کو زندگی عطا کی. اس نے بھی میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو مذہب جو ہے انسان کے لیے ہے, مسلک انسان کے لیے ہے. اگر انسان ہی نہ ہو تو مسلک کا کیا کریں, اگر مسلمان ہی نہ ہو تو کیا کریں مسلک کا. تو نبی کے نواسے نے سب سے پہلے انسان, پھر مسلمان, اور پھر ایمان بجایا, اور زمانے کو بتا دیا, اے زمانے والو یہ جان لو, پہچان لو کہ کوئی نہیں ہے صرف علی کل ایمان, صرف علی کل ایمان. اذان کو سنا جائے یا مصاحب پڑھ کے ختم کی جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مصاحب کے بعد ایک جملہ مصاحب کا, اس کے بعد اذان, تاکہ مجلس کا تقدس برقرار رہے. ایک مختصر کیا آخری جملہ پڑھیں گے مصاحب کا, بالکل اپنے وقت سے 2 منٹ پہلے چھوڑ کے جا رہے ہیں. درود پڑھیے گا. آپ نے ابھی اذان سنی, حی علی الفلاح کی اذان سنی, مگر ہم یہی کہیں گے مسلمانوں, تھوڑا سا احساس تو کرو کہ یہ کس محسن اسلام نے اس اذان کو بچایا ہے اور کس کے صدقے میں یہ بچی ہے. بس ایک جملہ سنو, سہمتیں تمام کروں. جب اسی اذان پہ بات کروں گا, جب اسیران حرم قید شام سے چھوٹ کر واپس آئے نا, قید شام سے چھوٹ کر جب واپس آئے, آخری جملہ سنو زحمتیں تمام, تو بیوی گئی اور نانا کی تربت پہ گئی اور جا کر ایک کرتا نکالا. میں اذان نماز پہ بات کروں گا. ایک کرتا نکالا اور نانا کی تربت پہ رکھا, سرکار دو عالم کی قبر ہلی, کہنے لگے بی بی
इस कुर्ते को उठा लो, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। या आलिया ने कहा नाना बताना ये है, तुमसे सिर्फ कुर्ता बर्दाश्त नहीं होगा। हम 70 कदम पे खड़े थे और कह रहे थे ऐ शिमर नमाज, ऐ शिमर नमाज। इसे हमारी अम्मा ने चकियां पीस पीस कर पाला है। आजादारों बीबी कहने लगी नाना आजाने बज गई, मुअज्जिन बज गए, नमाजी बच गए, नहीं बचा तो अकबर का बाबा, नहीं बचा तो अब्बास, नहीं बचा तो अली असगर। अल्लाह लानतुल्लाह अलैकुम ज़ालिमीन।